مناظر اسلام جناب قاری سخاوت حسین سلکوٹ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات پر بابا نے بولا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، بسم اللہ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ بسم اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید، بسم اللہ، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بسم اللہ، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام بسم اللہ، اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، بسم اللہ، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ بسم اللہ، تو آ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا۔ بسم اللہ، یہ میرا ریکارڈ ہے کہ ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے مجلس یہیں اسی ٹائم پہ پڑھی تھی اور موضوع تھا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے محمد کی کتنی بیٹیاں، بسم اللہ، اور میں نے ثابت کیا تھا کہ صرف رسول کی اکلوتی بیٹی یہ کیا سمجھے۔ آج پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے یہ جو ہر طرف لوگوں نے، کبھی بھی لوگ شیعوں کو وہ نہ کہتے جو آج کہتے ہیں یا کہتے رہے ہیں۔ اگر کوئی ذمہ دار بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بتاتا شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ساری مجلس صرف اس موضوع پہ پڑھنی ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا
میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں، لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ انہیں ہے موڈ مجلس سننے کا، انہیں میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑے تھوڑے بندے آگے آ جائے، یہ جگہ خالی ہے نا، یہ بری لگ رہی ہے، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائے۔ قسمت ہے آپ کو یہ پڑی پڑائی داڑھی مل گئی ہے، میں سمجھا رہی ہے۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، انہیں میرے ساتھ بولنا سمجھائی بھائی۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور امام بھی سچا وہی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ اور جس مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگری میں بھی نہ ہو، نہ مذہب سچا ہے نہ پھر وہ امام ہی سچا ہے۔ لو ہاں شیعہ سنی دوستو، یہ شیعہ سنی دونوں حسن میں ہیں بھائی، کوئی سمجھائی بھائی؟ ان میں کوئی اتنا لمبا فرق نہیں ہے، ہیں دونوں بھائی، بھی ایک دو نقطے کا فرق ہے، نکات کا ضرور فرق ہے، یا نقطے کی سمجھ آئی ہے نا؟ شیعہ سنی میں صرف نکات کا فرق ہے، نقطوں کا فرق ہے۔ اگر نہیں تو اس کپڑے پہ لکھو لفظ شیعہ، جب لفظ شیعہ لکھو گے اس کے 5 نقطے آئیں گے، سمجھ آ رہے ہیں؟ لفظ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے، اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے۔ یہ ایک دو نقطے کی بات ہے، سمجھ آ رہی نا؟ ورنہ شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، سمجھ آئی بات؟ میں شرکہ سا مولوی ہوں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، شکل سے مجھے کوئی شیعہ نہیں مانتا، ان کو سمجھ آئی بھائی؟ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ لوہاں پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصافات سے میں نے ایت پڑھی ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ لوہاں پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصافات، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ شیعہ سنی دوستو، اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ صلوات پر ہم آوازیں بلند، پھر بھی صلوات پر آوازیں بلند۔ مجھے تو سب میرے علم ایک رہا تو مجلس پڑھنی ہے تو جاگا پیشا کرنا ہے، میں چھڑ دیں، پھر بھی صلوات پر آوازیں بلند۔ اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے مجلس ایسی پڑھو کہ دوسروں کو سمجھ آ جائے، تو جب تم خود خلط ڈالتے ہو مجلس میں تو تمہیں خود سمجھ نہیں آ کہ دوسروں کو کیسے آئے گی۔ صلوات پر ہمیں بات کرنا، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصافات ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شیعتہ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور کی گالے میں تو ڈاکٹر پیچھے کی بات ختم کر دوسرے گیا تو میں ممبر چھاڑ دینا، میں دسا نہیں رام کا بیٹھا ہے۔ صلوات پر آوازیں بلند، پھر بھی صلوات پر آوازیں بلند۔ ہے مجھ میں جو سننے کا نہ تو مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا خطرہ ہے۔ اور مجلس میں نے پڑھنی، آپ پڑھنے تو مجھے دیں، صلوات پر آوازیں بلند۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورۃ والصافات، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ میں نے پھر کہا، پہلے بھی کہا ہے، اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں، عربی میں اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کے مولوی کہتے ہیں شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی غلط کرتے ہیں۔ تو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر دو۔
ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں. جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا. پتہ وہ کیا ہے؟ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا. جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا. ایک کیمرے لگے ریکویسٹ ہے، میرے تے نازل نہیں ہویا کہ میرے تے تو گلار چلنا ہے. صلوات پڑھو بابا دے بلند. تو سمجھ آئی بھائی؟ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پر لگانا پڑے گا. شیعہ سنی دوستو، لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی میں 72 معنی ہیں. وہ سمجھے کتنے معنی ہیں؟ 72 معنی. لکھو شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار. سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار. یہ ہے لغوی معنی. جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہے، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے. انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے شیعہ کا معنی تو جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی تابعدار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے. جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہے، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر جماعت شیعہ نہیں، ہر فرقہ شیعہ نہیں، ہر تابعدار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں. تو شیعہ کون ہے؟ دیکھتا دنیا میں واحد وہ ایک فرقہ ہے کہ جو بعد رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فضل تسلیم کرے. ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ کون ہوتا ہے بتاؤں؟ جس کو بھی سمجھ لیا احسان کرتا ہوں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد جناب علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے. جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں. شیعہ کون ہے؟ جو نبی کے بعد جناب علی کو اپنا پہلا امام مانے. اچھا پھر نہیں سمجھا اور آسان کر دیتا ہوں، تمہیں ملنگوں کی زبانی سمجھا دیتا ہوں شیعہ کون ہوتا ہے. اور ملنگ کی تو سمجھ آئے گی، مولوی کی آئی یا نہ آئے، آئے گی نا ملنگ کی. ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر بے بانگے دخل کہے دمادم مست کلندر علی کا. جو کہنا پہلا نمبر وہ ہے شیعہ. تو جو کہے چوتھا نمبر وہ ہے غیر شیعہ. آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں مسئلہ وہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا. ہم تو سمجھ آ رہی ہے اور پوری توجہ سے جملہ سمجھنا ہے. سمجھ آئی بھائی؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد جناب علی کو اپنا پہلا، ہم بول رہا کہ پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے. اب سن اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شیعتِهِ لَإِبْرَاہِیم. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، مولانا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی. فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی گلال کہے اس نے ایک ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا
دنیا کی صدارت میں ریچ چاہے بلاؤ میری صلاح موت. اگر ترجمہ صحیح ہے تو ترجمہ سمجھنے سے پہلے ذہن میں یہ ہونا چاہیے شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے, وہ شیعہ ہوتا ہے. اللہم تبعین من شیعتے ہی لا ابراہیم, اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے. ان شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد جناب علی کو اپنا پہلا امام مانے, وہ اب اللہ فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے. ہم پتہ کرتے ہیں کہ واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا. آپ کھا گئے نا جملہ. بسم اللہ. بھائی صغیر میں مجلس پڑھا تھا لاہور میں, انہوں نے کہا جی تم نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن سے لفظ شیعہ کی, لہذا یہ بتاؤ ہم پہلے شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں. میں نے کہا تمہاری شریعت کا مجھے نہیں پتا. کہتا ہماری شریعت کی حدیں ہیں 3. کتنی ہیں؟ 3. ذرا مجھے بولو کتنی؟ 3. شریعت کی حدیں ہوتی ہیں 3, لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ. اور کھا گئے نا جملہ میرا ہے. شریعت کی حدیں ہوتی ہیں 3, لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ. میں نے کہا مولوی ہو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو, تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو. ان تینوں کو چھوڑو, ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں. سمجھائیے, ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں. یہ میں نے آیت پڑھی تھی پارہ نمبر 23 سورہ والصافات. دوسری آیت پڑھیں گے پارہ نمبر 20 ہے سورہ القصص ہے. سن اللہ فرماتا ھذا من شیعتے ہی وھذا من عدوہ ہی. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. 2 آدمی. تو تیسری آیت نے اللہ نے نازل کر کے نا قرآن میں بہت بڑا مسئلہ حل کیا. اسی صورت میں تیسری مرتبہ پھر اللہ فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتے ہی, مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. ان کو سمجھا رہے کوئی؟ فاستغاثہ الذی من شیعتے, استغاثہ کیا, بلایا, مدد مانگی, پکارا. کس نے؟ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. انہوں سمجھ آگئے نا, آج تو 1400 سال بعد کہتے ہو یا اللہ ہی مدد کہو, اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں دے سکتا. اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے, اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے. اگر آج 1400 سال بعد کہتے ہو تو 1400 سال پہلے تیرے اللہ نے قرآن پہ کہا ہے نا فاستغاثہ الذی من شیعتے ہی, مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. آج ہمیں کہتے ہو یا علی مدد نہ کہو, یا رسول مدد نہ کہو, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, یا علی کہنا شرک ہے, علی سے مدد مانگنا شرک ہے. ارے قرآن تیرے سامنے ہے نا, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتے ہی, مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا. جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. جس کا کوئی شیعہ ہو, جس کا کوئی شیعہ ہو اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. اگر موسیٰ سے مدد مانگنا شرک تھا تو جب موسیٰ کے شیعہ نے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ, اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو, تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو سمجھاتا, ہو میرے شیعہ تو مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ تو اللہ سے مدد مانگ. نہ موسیٰ نے کہا تو موسیٰ کو چھوڑ دو, اللہ ہی کہتا ہے موسیٰ سے اے موسیٰ آپ نے سے شیعہ کو سمجھایا, یہ تجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے, اس سے کہو مجھ سے مدد مانگے. نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا, تو مسئلہ حل ہو گیا. جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ بولو ہم کتنی آدمی ہیں؟ بولو 3 آدمی ہیں نا. تو چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے قرآن سے, پوری دنیا میں کہیں مائی گلال مولوی چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو, یا کسی جلادی کی صورت میں ہو, یا کسی بنگالی کی شکل میں ہو, یا کوئی دنیا پر کٹنگر ہو, مجھے اس آیت کا جواب دے جو میں مذہب چھوڑ دوں گا. آیت کمی نہیں ہے, پارہ نمبر 16 ہے سورہ مریم ہے. بول پارہ نمبر
پھر بولو ذرا پارہ نمبر سورہ مریم، بولو پارہ نمبر سورہ مریم. اگر ترجمہ سمجھ لیا بلائے علی کا جم بنایا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، سمجھ لیا؟ تو پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے. سن قرآن. اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام اکڑہاؤں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. تو سمجھائیے ان کتنی آتے ہوئی ہیں؟ کیا؟ لو 5ویں آیت پھر پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فی شیع الاولین، فی شیع الاولین، شیعہ ہی پہلی امت ہیں. نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے نہ کسی مسلمان کی دلہ داری ہے. میں نے 5 آیتیں تیرے سامنے لفظ شیعہ کی قرآن سے پڑھی ہیں، اور کسی کے دم میں دم ہے. مجھے ایک آیت پڑھ کے سنائے اپنے نام کی. میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا، شیعہ مطلب چھوڑ دوں گا. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر ساری زندگی تم قرآن پڑھتے رہو تو میں سوائے شیعہ کے کوئی نظر ہی نہ آئے. قصور ہمارا تو نہیں نا. ہاں میں نے وعدہ کیا تھا مسئلہ میں نے وہ سنانا ہے جس مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا. ہوں سمجھ آئیے. اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جب تک مجلس سنتے ہو، جب تک سنتے رہو، جب تک سنتے رہو گے، جب تک سنتے ہو، اگر ایسا مسئلہ کسی نے سنایا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا، بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا. اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. سمجھ آ رہی نا؟ شیعہ سنیں دوستو، میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانا ہے جس نے مجھے شیعہ کیا تھا. اللہ فرماتا ہے ان من شیعتہ ابراہیم، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ اللہ واضح نہیں کرتا ابراہیم کے شیعوں سے ہے. مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں. کسی نے لکھا ہی کی ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے، لہذا حضرت ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ہے، لیکن ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ میرے بائیو کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث. یہ تو شیعوں کا مولوی نہیں، میری برادری کا مولوی ہے. سمجھ آئے جن سے میں نکل کے شیعہ ہوں. یہ اپنی کتاب لغات الحدیث شین والے باب کے اندر لکھتا ہے کہ جس نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہتا ہے اس لیے غلط ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا، اس وقت تک پتہ ہی نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں تھے. آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ وحید الزمان کہتا ہے قرآن گواہ ہے، آواز خالق کہتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ممبر لگایا گیا. اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. توجہ رکھے گا، ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. اس سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ یہ سوار کون ہے؟ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور عرب سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لا. جب اللہ کے نبی ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے، سواری بھی نوری ہے، سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابراہیم غور سے دیکھ لے، یہ سوار کوئی نہ نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب.
فرمایا یہ میرا بھائی علی ہے، راؤں کی وہ حضرت بھائی علی ہے، پھر بولو میرا بھائی علی ہے، حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا بسم اللہ، کہ یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ جو علی کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم یہ علی ہے، اور علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے تو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے نا، آپ میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، یہ علی کے بولو یہ علی کے پھر بولو یہ علی کے علامہ وحید الزمان لکھتا جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ، پھر لکھتا ابراہیم سے رہا نہ گیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے۔ کیا بات ہے، اگر حضرت ابراہیم کی دعا تمہاری اس کتاب کے اندر ابھی تک لکھی نہ ہو، مولوی تمہارا نہ ہو، باب شین والا نہ ہو، تو پھر میں مجرم لکھیا تو پھر سن لے، لیکن حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی ہے اور دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعۃ علی، اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے، میرے علی کے شیعوں میں داخل کر لے۔ وحید الزمان دیکھتا ہے حضرت ابراہیم کے دعا کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، آواز خالق جبریل چہرہ پہ چلی، کہا کہ جلدی سے میرے محمد سے کہہ دے کہ میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے، وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ ابراہیم، بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے۔ سمجھ آئی بھائی؟ جب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا نا حضرت ابراہیم جیسے نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں، کاری تیرا بھی علی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ رکھ اس کے سر پہ قرآن، خوش ابراہیم کو مولوی ہے نہیں، کون ہے؟ نبی ہے، صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے، خلیل بھی نہیں بلکہ خود امام ہے، امام تک بھی نہیں بلکہ خود جد انبیاء ہے۔ اور رکھ لے اس کے سر پہ قرآن اور پوچھ حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ، ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، جد انبیاء بھی ہے، پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ ابراہیم نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا، اور رکھ لے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، پہلے تو پوچھے گا کسے؟ ایسے جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہنا مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ دی داڑھی ساڑھے ور کی ہے، یہ ہے وچوں شیعہ، میں تو کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہو، کوئی چول دا پتر تو شیعہ نہ ہے، کوئی سمجھے وچوں بندے کو شیعہ ہونا چاہیے نا، اندروں شیعہ ہونا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، پھر کیوں دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا؟ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ، حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک کوئی بھی بندہ علی کا شیعہ نہ بنے جنت میں جا سکتا ہی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ گھبرا گئے اس جملے سے، یہ میرے بھائیوں کی 114 کتابیں کہتی ہیں، بولو ذرا کتنی ہیں؟ اونچی بول یار، 114، اور دسنیاں تو میں نہیں تمہارا نہیں دسنیاں، بولو کتنی ہے؟ 114، پھر بولو 114، پھر یہ 114 کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا نہیں، بولو نہیں جا سکتا، تو 114 کتابوں میں حدیث رسول ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے، فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی۔ ہوں تیرے سامنے حدیث ہے، حدیث میں تو بنائی نہیں، یہ صحاح کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا ہے، جا کے کھول کے پڑھ لینا، لکھا نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی۔ انہوں سمجھ آگئی نہیں یہ سارے فرقے ایک جیسے نہیں، اگر ہوتے نا سارے ایک جیسے یہ سارے جنت میں ہوتے، کیا سارے
جہنم میں ہوتے ان 72 جہنمی ایک اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ جو 72 ایک جیسے جہنم میں جا رہے ہیں نا ان 72 کا سب کچھ ایک ہے یہ 73واں جو جنت میں جا رہا ہے یہ 73 کا سب کچھ 72 سے علیحدہ ہے ہم کو سمجھ آئی جہنمیوں کا سب کچھ ایک جنتیوں کا سب کچھ ان سے علیحدہ اگر ایک جیسے سب کچھ ہو تو پھر سارے ایک جگہ پہ ہوں ہم کو سمجھے 72 جہنم میں ایک فرقہ جنت میں کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا ہر بندہ کہے گا 72واں فرقہ میرا ہے میں یہ تو شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں جب شیعہ کہنا ہم جنتی ہیں کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں ہو سکتا شیعہ اور جنت اب کہیں گے ہم جنتی ہیں کہیں گے نہیں ہمارے بھائی کہیں گے ہم جنتی ہے لیکن مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا جیسے اللہ قرآن میں فرماتا فین تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے مسئلے کو لے کے اللہ اس کے رسول کے پاس چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے آج گھر چلتے ہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے انہیں چل سے ایک باری میرے نال چلتے سے نا نبی پاک دے کو چل تو وہی چلنے ہیں نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیں اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور ان کا امام کون ہے تو جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے کسی اپنی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی ثابت کرے نبی کی زبان سے اپنے امام کا اپنا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے یہ تو کتنی کتابیں ہیں 100 ذرا پھر بولو 100 میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا جس کو مناظر کا شوق ہے بالکل کاغذ میں قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لیں ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لیں اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لیں اور مزے کی بات یہ ہے شیعہ سنی دوستو ان 114 کتابوں میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں یہ ساری کی ساری میری برادری کی کتابیں ہیں آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں انہیں سمجھ آ رہی تو پھر لکھ لو کتنی کتابیں ہیں 100 راؤ جی بولو 100 پھر بولو بھائی 100 جو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب عشرہ مبشرہ محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے ساتویں کتاب ہے السوائق محرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے آٹھویں کتاب ہے الجوہر المطالب ملا بید اللہ امرسری اہل سنت لکھتا ہے نویں کتاب ہے کوکب دری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے 10ویں کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو نعیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے 12ویں کتاب ہے تذکرۃ خواص الامہ مصنف سکت ابن جوزی اہل سنت لکھتا ہے 13ویں کتاب ہے فرائض السندین علامہ حموینی اہل سنت لکھتا ہے 14ویں کتاب ہے مقتل خاردمی علامہ خاردمی اہل سنت لکھتا ہے 15ویں کتاب ہے عجابہ للمناقب کرامہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو مجھے دنیا کے جس عدالت میں دل چاہے بلا کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ لکھو راویوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سعید خدری ان ام سلمہ ان ابی ذر غفاری ان سلیمان فارسی ان مقداد بن اسود ان عمار بن یاسر ان ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہم نحن کننا عند النبی فقبال علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت
وشیتک فی الجنہ یعنی انت وشیتک راضیین مرضیین۔ حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فقبال علی حیدر کرار آئے، میرے مولا کا آنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے، جناب علی کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد اور ایک قدم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں، جس کے ہاتھوں میں میں محمد کی جان ہے، اور جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار۔ مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر اونچی بول رہا کہ حیدر، پھر اونچی بولو حیدر۔ میں نے اپنا مذہب قرآن سے بھی دکھایا اور نبی کے فرمان سے بھی دکھایا۔ ہن بندہ ویسے ہی تو ہے شیعہ کافر ہیں، اس کے دماغ کہ میرے پاس علاج کوئی نہیں، میرا تو کام ہے قرآن کو سنانا کہ نبی کا فرمان سنانا۔ کوئی سمجھ آئی بھائی؟ بسم اللہ۔ میں جب نیا شیعہ ہوا نا تو ایک ملنگ میرے پاس کھڑا تھا، اور ملنگوں کی حرکتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ کہتا ہے قاری جی، میں نے کہا آپ شیعہ تو کہیں یہ دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہے؟ میں نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ میں نے پھر کیا ہوا لکھا لکھ رہے تو؟ کہتا ہے یہ تم خود کہہ رہے ہو لکھنے تو؟ انہیں تو پتہ لگا تمہارے اندر رولا ہے، تمہارے اندر خود تم خود کہتے ہو لکھنے دو شیعہ کافر کافر شیعہ کافر۔ میں کہا لکھنے دو، ان کا لکھنا یہ ثابت کر رہے ہم کافر نہیں، ان کا یہ لکھنا ہی ثابت کر رہا ہے کہ ہم کافر نہیں۔ کہتا کیسے نہیں ثابت ہوتا؟ میں نے کہا کتنے لفظ ہیں؟ کافر کافر پھر شیعہ پھر کافر، یہ 4 لفظ ہیں، کافر کافر شیعہ کافر، یہ 4 لفظ ہیں۔ کہتا 4 ہیں۔ میں نے کہا ان 4 میں ایک کافر ہے، تو سمجھے؟ کافر کافر شیعہ کافر، پھر بولو کافر کافر شیعہ کافر۔ ان 4 لفظوں میں صرف ایک کافر ہے، شیعہ نہیں۔ شیعہ بار بار کہہ رہے ہیں شیعہ شیعہ شیعہ، سمجھا لیں؟ کافر کافر شیعہ۔ شیعہ تو شیعہ ہی ہے، ایک کافر خود ہے جو غیر شیعہ ہے، ہم سمجھا؟ ہر بندہ کافر نہیں ہوتا۔ میں نے مذہب قرآن سے بھی دکھایا، نبی کے فرمان سے بھی دکھایا۔ ہوں جنہوں نک پونجن دی جاچ نہیں، بھاویں اڑ گیا گویا بزے ہوئے، اس نے دشیوں کے خلاف ہتھیار رکھا، ہتھیار اور ہتھیار سارا سال بستے میں رہتا ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے پھر ہتھیار باہر آ جائے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو گاڑی کھڑی ہوئی نا، تو بندے اپنے مولوی کو دیکھ کے تگڑے تو ہو جاتے ہیں۔ دیکھا کیا ایک طرف مولوی کھڑے ہیں، ایک طرف بندے کھڑے ہیں، درمیان میں انتظامیہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا ابھی تو ہم آئے بھی نہیں، پہلے ہی شور شرابہ خدا خیر ہی کرے۔ جب گاڑی رکی نا تو ایک بندہ ماننے والا تھا، مومن تھا، اس نے جب دیکھا اس کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے، ہون گل ہوئے گی نا، ہون گل ہوئے گی۔ ادھر ایک مولوی سی تھکا، وہ وٹ کے گیا ہے میرے، توڑا نہیں کٹن دیا، توڑا نہیں کٹن دیا گیا۔ میں کیوں جی؟ نہیں توڑا نہیں کر سکتا، توڑا نہیں نہیں دینا مر جانا ہے، توڑا نہیں لنگ سکتا۔ ادھر کے ساڑھے جو نکلیا وہ موبائل رکتا تھی، وہ اندر کیوں نہیں نکل دینا؟ کیوں نہیں نکل دینا؟ میں نے کہا مولوی بتاؤ کیا وجہ کیا ہے؟ پولیس سامنے کھڑی ہے، گھوڑا کیوں نہیں لنگ سکتا، کیوں نہیں گزرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر سال ہمارے ماننے والے کہنے کہ ہم ہر سال گھوڑا نکالتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس طرح ہم مر جائیں گے، یہ سامنے مولوی کھڑے گھوڑا نہیں گزرنے دیں گے۔ میں نے کیوں بھائی آپ کو تکلیف کیا ہے گھوڑے سے؟ آپ نے کیوں گھوڑا گزرنے نہیں دینا؟ وہ کہتے ہیں ہماری راستے میں مسجد ہے،
نہیں جا سکتا. میں نے آگے بڑھ کے کہا بتا ہو تیری مسجد ہے یا کوڑھی ہے؟ جہاں تو کہتا گھوڑا نہیں جا سکتا، یہ مسجد ہے کہ کوڑھی ہے؟ کبھی کہتے ہیں وہ میدان کربلا میں گھوڑا ہی نہیں تھا، وہاں تو ریگستانی علاقہ تھا، گھوڑا چل ہی نہیں سکتا تھا، وہاں تو اونٹ چلتے تھے، اونٹ لہٰذا تم ڈاچی نکالو. میں نے کہا ہم سے ڈاچی نہ نکلواؤ. ہم نے ڈاچی نکالی پھر بھی نقصان ہمارا نہیں تمہارا ہوگا. کہتے کیسے نقصان ہمارا؟ تو میں نے کہا تم کہتے گھوڑا باہر آئے تو گھوڑے کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو ڈاچی نے باہر بھی نہیں آؤں دینا، گھر بیٹھے ہیں ضرور چڑھنے وہی تو انہوں تو لمحی ہے، انہیں خود گھر بیٹھے دیکھ لینا. سمجھ آئی بھائی؟ میں نے اپنا مذہب قرآن سے بھی دکھایا اور نبی کے فرمان سے بھی دکھایا. نبی نے فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر ذرا بولو حیدر کرار ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اس علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکتا. تبرکن دو جملے کہہ رہا ہوں، کافی میں نے پڑھ لیا ہے. لکھا جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں کھڑی تھی تو وہاں سفیر روم آیا. سفیر روم نے پوچھا کہ کون مارا گیا ہے؟ جب پوچھا نا کون مارا گیا ہے، یہ لین کہتے ہیں باغی مارا گیا. اجرکم اللہ. حضرت باغی کا نام آنا تھا. بی بی جناب فضا تے فرماتی ہے پھٹی اماں اب تم آگے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اب وہ مقصد آ گیا ہے جس مقصد کے لیے میں ساتھ آئی. جب لینوں نے کہا نا باغی مارا گیا ہے، بی بی اپنے باپ علی کے لہجہ میں بول کے فرماتی ہے اس خود یبنت طلقہ، ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے چپ رہے، میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا. اجرکم اللہ. حضرت جب بی بی نے اپنے باپ علی کے لہجہ میں خطبہ دیا نا، لکھا وہاں ایک نبینہ صحابی تھا جس کا نام تھا جناب عبداللہ بن عفیف یزدی. اس کی ایک آنکھ جنگ جبل میں ضائع ہوگی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوگی. یہ آنکھوں سے نبینہ ہے، عبداللہ کو نظر نہیں آتا. اچانک جب عبداللہ نے دربار کے اندر علی کا لہجہ سنانا، علی کی آواز سنی تو ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کے کہتا او لوگوں میری آنکھیں کوئی نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں نے علی کے پیچھے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، علی کی آواز کو ضرور پہچانتا ہوں. ذرا مجھے یہ تو بتاؤ اینا علی ابن ابی طالب. لوگوں علی اس دربار میں کہاں سے آ گئے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ علی نہیں، علی و بطول کی بیٹیاں خطبے دے رہی ہے. عبداللہ رو کیا فرماتا ہے او مسلمانوں خدا لعنت کرے تمہاری مسلمانی پر. کہاں علی و بطول، کہاں علی و بطول کی بیٹیاں، اور تم نے علی جیسے شریف کی بیٹیوں کو درباروں میں بلایا ہے. اجرکم اللہ. عدد لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے کے پڑھنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا. اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے. لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی. بی بی نے کیا کیا؟ امام حسین کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا. اب لکھا ہے کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کام گئی. جب قبر رسول کام گئی نا، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانے کی قبر کام گئی ہے. اور میں نے اشارے سے جملہ کہنا میری مجبوری ہے، لیکن سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کام گئی ہے، نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، حسین کا کرتا زخمی دیکھ کے تو برداشت نہیں کر سکا.
नाना मैं ज़ैनब रात को आऊंगी, नाना फिर तुझे दिखाऊंगी, देख तेरी उम्मत ने क्या कर दिया है। अजरकुम अल्लाह अददर रोज़ा रसूल से आखिरी जुमले हैं। जब बीबी वापस अपने घर में आई ना तो बीबी बाहर के दरवाजे के करीब इस तरह बैठ गई। बीबी के शौहर जनाब अब्दुल्ला जब बाहर से घर वापस आए, बीबी को पहचान नहीं सके, शहीदों से माफ़ी मांग के जुमला कहते, सीधे घर के अंदर चले गए। अपनी बेटी से जाके कहते हैं, मेरी बेटी, मैंने तुझे कई बार कहा है कि हमारे दरवाजे पर जब भी कोई मांगने वाली बीबी आए उससे ज्यादा देर दरवाजे पे ना बैठाया करो। और मेरी बेटी, ये कौन मांगने वाली बीबी है जो हमारे दरवाजे पे बैठी है? जनाब अब्दुल्ला की बेटी फरमाती है, बाबा जान चलो उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, फिर उससे पूछते हैं उसे क्या चाहिए। बस अदादारो आगे आगे जनाब अब्दुल्ला, पीछे पीछे उनकी बेटी। जब दरवाजे के करीब आए ना, जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं, बेटी पहले रुक जाओ, पहले मैं दरवाज़ा खोल के गली में देख लूँ कोई गैर आदमी तो नहीं है। जनाब अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला, जब कोई बंदा नजर ना आया, अपनी बेटी से कहने, बेटी करीब आओ। जनाब अब्दुल्ला की बेटी करीब आई। अब इससे ज़्यादा ना मैं मसाइल पढ़ सकता हूँ, ना मुझ में हिम्मत है सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कह दूँ। जब बेटी करीब आई ना, फरमाते हैं, बेटी पूछे इस मांगने वाली बीबी से, इसे क्या चाहिए। अदादारो जब बेटी ने माँ से कहा ना, ओ साइला, मांगने वाली बीबी बता तुझे क्या चाहिए, जनाब ज़ैनब अपनी पेशानी से बाल हटा के फरमाती है, ओ मेरी बेटी, पहचान, मैं कोई मांगने वाली नहीं, मैं तेरी माँ ज़ैनब हूँ। अदादारो माँ नाम ज़ैनब का नाम आना था। दोनों बेटियां भाग कर माँ के करीब आती हैं, आगे फरमाती है, माँ फिर तू ही बता, तू तो आ गई है, हमारे भाई कहाँ है? बीबी फरमाती है, वो करबला में मारे गए। बीबी ने जल्दी से दोनों बेटों के दोनों कुर्ते निकाले, एक कुर्ता एक बहन के हाथ पे रखा, दूसरा कुर्ता दूसरी बहन के हाथ पे रखा। अला लानतुल्लाहि कारी अल-कसायद